الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود السلام کا ہدیہ پیش کریں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور درود حضور نور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد آپ تمام ویورز کو فضا اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج ہمارے شیڈول کے مطابق ہمارا آج کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارا مقصد قرآن و حدیث کی تعلیمات کو آپ تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت اجاگر ہو سکے۔ تو آئیں اس نیکی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں، ویڈیو کو مکمل سنیں اور اسے لائک کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تجھے فرصت ملے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب سے دل لگاؤ۔ آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت گزاری کے متعلق بات کریں گے۔ دنیا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کے متعلق صحیح طور پر معلوم ہو سکے کہ اس کا طریقہ عبادت کیا تھا، اس کے کون کون سے اوقات اس کے لیے مخصوص تھے اور اس کی عبادتوں کی نوعیت کیا تھی۔ گزشتہ انبیاء حضرت نوح علیہ السلام بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جن کے حالات تورات میں مذکور ہیں، ان کی زندگی کا یہ باب صحائف بنی اسرائیل سے قطعاً مفقود ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہیں کہیں صرف اس قدر ملتا ہے کہ وہ کبھی کبھی دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جبکہ ان مذاہب کے پیرووں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ اس قدر بے اعتنائی برتی کہ یہ ضروری امور بھی جن پر دین و شریعت کا دار و مدار ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکے۔ لیکن اسلام کے پیروکاروں کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے اول سے لے کر آخر تک اپنے پیغمبر کے اوقات، عبادات، اس کے طریقے، اس کے انواع، اس کی کیفیات، غرض اس کے ایک ایک جزیات کو محفوظ رکھا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے اور غار حرا میں جا کر مہینوں قیام اور مراقبہ کرتے تھے۔ نبوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ بتایا گیا، لیکن چونکہ کفار قریش کا ڈر تھا اس لیے چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ نماز کا وقت جب آتا کسی پہاڑی کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں نماز پڑھ لیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے ابو طالب آ نکلے۔ انہوں نے دیکھا تو پوچھا، بھتیجے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ چاشت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سامنے حرم ہی میں ادا کرتے تھے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور رؤسائے قریش بیٹھے تمسخر اڑا رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوج نجاست سمیت اٹھا لاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق یہ فرض عقبہ نے انجام دیا۔ نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوہر سے قرات فرماتے تو کفار برا بلا کہتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز ادا کر رہے تھے۔ بعض اشقیاء نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی سے پیش آئیں۔ ایک دفعہ ایک
دشمن نے گلے میں پھانسی ڈال دی، لیکن مزاحمت کے باوجود لذت شناس یاد الہی اپنے فرض سے باز نہیں آئے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ اس عبادت شبانہ کے متعلق مختلف صحابہ سے مختلف روایتیں ہیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز میں کھڑے رہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر اٹھ کر نماز میں مصروف ہوتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ بیٹھتے اور نماز ادا کرتے، غرض کہ صبح تک یہی حالت قائم رہتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آدھی رات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے اور 13 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت 9 رکعت کی ہے، لیکن محدثین نے ان سب میں تطبیق دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان طریقوں میں سے ہر ایک طریقہ سے نماز ادا کرتے تھے۔ کبھی گھر کے لوگ سو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بستر سے اٹھتے اور دعا و مناجات الہی میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اندھیرے میں ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹولا تو دیکھا کہ پیشانی اقدس خاک پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مسجود دعا میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ کو اپنے شبہ پر ندامت ہوئی اور دل میں کہا سبحان اللہ، ہم کس خیال میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عالم میں۔ کبھی کبھی راتوں کو اٹھ کر آپ تن تنہا قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے اور دعا جاری کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے پیچھے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں داخل ہوئے اور دعا مانگ رہے ہیں۔ ارکان نماز میں سب سے کم وقفہ رکوع کے بعد قیام میں ہوتا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جانا بھول گئے۔ جو چیز نماز کی حضوری میں خلل ڈالتی تھی اس سے احتراز فرماتے تھے۔ ایک دفعہ چادر اوڑھ کر نماز ادا فرمائی جس میں دونوں طرف حاشیے تھے۔ نماز میں اتفاق سے حاشیوں پر نظر پڑ گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ یہ لے جا فلاں شخص ابو جہیم کو دے آؤ اور ان سے ابن جانی مانگ لاؤ، حاشیوں نے نماز کی حضوری میں خلل ڈالا ہے۔ ایک دفعہ دروازے پر منقش پردہ پڑا ہوا تھا، نماز میں اس پر نگاہ پڑی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو ہٹا دو، اس کے نقش و نگار حضور قلب میں خلل انداز ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو خدا کو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یاد کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا گیا خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے، اور قرآن کا مبلغ ان اوصاف کا خود بہترین مظہر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ ربیہ بن کعب اسلمہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ پر پہرا دیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح و تحلیل کی آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا تھا اور مجھے نیند آ جاتی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے، سفر میں جاتے، واپس آتے، گھر میں داخل ہوتے، مسجد میں قدم رکھتے، غرض کہ ہر حالت میں دل و زبان ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ اخیر زندگی میں جب سورہ اذا جاء نصر اللہ اتری جس میں تحمید و تسبیح کا حکم ہے، تو امہات المومنین کا بیان ہے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں زبان مبارک پر تسبیح و تحلیل جاری رہتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے عبادت الہی میں خود کو مشغول رکھیں اور اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اذکار کرتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی عبادت میں لذت عطا فرمائے۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک، کہ یعنی اے اللہ ہمیں اپنی عبادت میں لذت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔